امریکہ کی بدماشی ختم، اب چائنا کی حکمرانی ہوگی، نیا ورلڈ آرڈر چائنا لکھے گا۔ جی ہاں بالکل کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، ایران جنگ امریکہ کو لے ڈوبی، امریکہ کی بدماشی ختم ہو گئی، امریکہ کی اجارہ داری ختم ہونے والی ہے، کیا مستقبل کا نیا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ چائنا لکھے گا؟ پہلے تو اس کی ہسٹری کے بارے میں کہ ورلڈ آرڈر ہوتا کیا ہے۔ دیکھیں، اس دنیا میں جب ہم نے سانس لینا شروع کیا تھا اور ہوش سنبھالی تھی تو یہ دنیا جو ہے اس طرح کی نہیں تھی۔ اس دنیا میں دو سپر پاورز تھیں جو ایک دوسرے کے مد مقابل تھیں۔ جی بالکل، کولڈ وار کا زمانہ تھا، جی بالکل، اور جو میری عمر کے لوگ ہیں ان کو علم ہے کہ اس کولڈ وار کی ایج میں کچھ ملکوں کے لیے رشین بلاک موجود تھا اور کچھ ملکوں کے لیے امریکن بلاک موجود تھا، اور یہ بلاک جو تھے یہ اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہے تھے۔ اچانک ہی رشیا کو یہ سوچا کہ وہ آبِ ہرمز پہ قبضہ کر لے۔ یہ دیکھیں، افغانستان کی انٹری جو ہے آبِ ہرمز کے لیے ہے۔ وہ آبِ ہرمز میں داخل ہوتا ہے، امریکہ کو موقع ملتا ہے، اور امریکہ اپنے اس کولڈ وار کے دشمن کو، جس کے لیے کوئی بڑی جنگ نہیں چاہیے تھی، اس کو افغانستان کے اندر پھنسا دیتا ہے۔ یہ پوری دنیا کے لیے ایک بڑا سمجھے ایونٹ تھا، اور بڑی قوتیں بڑے ایونٹوں کے بعد ہی نکلتی ہیں۔ تبوک سے ہی مسلمان جو تھے ایک سپر پاور کے طور پر سامنے آئے تھے۔ اگر جنگ تبوک کو پڑھیں بالکل ایسے ہی۔ تو انہوں نے یونانیوں کو مار لیا تھا، پھر آپ کہیں گے اسلامی چیز لے آئے۔ یونانیوں کو مار، اچھا، اس پہ رشیا ٹوٹا، اور وہ جو کولڈ وار میں دو ملک آمنے سامنے تھے ان میں سے ایک ملک جو ہے وہ سپر پاور بن گیا، دوسرا ملک بھی سپر پاور رہا لیکن اس کی وہ حیثیت نہیں رہی۔ بہت سارے ملکوں سے کمیونزم جو ہے اس کو بائے بائے ٹاٹا کر دیا گیا۔ بہت سارے ملکوں میں جو ہے ملکوں کا ٹوٹنا جو ہے، جس طرح سے آپ سمجھے کہ مشرقی اور مغربی جرمنی آپس میں مل گیا۔ اگر میں بڑی مثال دینا چاہوں تو آپ کے سامنے ہے ایسٹرن یورپ کے بہت سارے ممالک جن میں پولینڈ وغیرہ تھے وہ رشیا کے تسلط سے نکل گئے۔ بہت سارے ملکوں کو آزادی ملی، اسی دور میں چچنیا آزاد ہوا، آذربائیجان آزاد ہوا، تو یہ ساری آذربائیجان، ترکمانستان، نام تاجکستان، لیں آپ، یہ وہ اسلامک سٹیٹس ہیں۔ یہ ساری آزاد ہوئیں، لیکن اس میں ایک نیا ورلڈ آرڈر لکھا گیا، اور یہ ورلڈ آرڈر لکھا امریکہ نے۔ امریکہ نے جب یہ ورلڈ آرڈر لکھ لیا تو اس کے بعد امریکہ نے اپنی جو سمجھے فوکس ہے اسلام پر کر لیا۔ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے۔ یہ اس دور میں آپ کو یاد ہے امپائر اسٹیٹ بلڈنگ پر حملہ، پرندے ٹکرائے، اسامہ بن لادن توڑا بوڑا، اس نے پتہ نہیں کیا، اس نے ساری اپنی پاور جو ہے وہ کمیونزم سے اٹھائی اور اس کو اس نے اسلام کی جانب موڑ دیا۔ اس میں بہت سارے ملک امریکہ کے ساتھ مل گئے، بہت سارے ملک جو ہیں وہ امریکہ کو ریزسٹ کرنا شروع ہو گئے۔ امریکہ یہی سمجھتا رہا کہ اگر میری سپر پاور کو ختم کرے گا تو وہ اسلام کرے گا، کیونکہ اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ موجود تھی۔ یہودی اس کو فنانس کر رہے تھے، اور یہودیوں نے کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو تو تمہارا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ اسلام ہے، کیونکہ اس نے کامیابی حاصل کر کے تم لوگوں کو ہرا دینا ہے۔ اس لیے امریکہ کی ساری توجہ گئی۔ اس سارے میں قدرت ایک اور کام کر رہی تھی، وہ ایک ایسی قوم کو تیار کر چکی تھی قدرت جو ہے، جو تجارت کے ذریعے سپر پاور بننا جا رہی تھی۔ یہ چین تھا۔ بالکل ایسے ہی۔ چین نے سارے دور میں جب رشیا اور امریکہ کولڈ وار کے چکر میں کچھ کیوبا میں میزائل فٹ ہو رہے تھے، کچھ شمالی کوریا میں میزائل فٹ ہو رہے تھے، کچھ افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی، پیسہ دھرا دھر لگ رہا تھا، کہیں اسٹنگر میزائل چل رہے تھے، کہیں MI2 چل رہا تھا، ہیلی کاپٹر تباہ کیے جا رہے تھے، چائنا نے صرف اپنی تجارت پہ توجہ دی۔ جب اس نے اپنی تجارت پہ پنجے گاڑ لیے، اس کے بعد اس نے اپنا ویپنری سسٹم جو ہے، اسلحہ جو ہے، اس پر توجہ دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے چائنا ایک اچھی خاصی سپر پاور بن گیا۔ لیکن ہر سپر پاور کو ورلڈ آرڈر دینے کے لیے ایک بڑے ایونٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے امریکہ کو افغانستان والے ایونٹ کی ضرورت پڑی، یہ ایونٹ اسرائیل اور امریکہ نے فراہم کر دیا آبِ ہرمز میں چین کو۔ بالکل۔ آج آپ نے کل میرے ساتھ ایک ولاگ کیا تھا جس میں ہم نے پیٹرو یوان کی بات کی تھی، اگر آپ کو یاد تو آپ کو بالکل یقیناً ہوگا۔ تو یہ وہ ورلڈ آرڈر ہے جو کہ اب چین لکھنے جا رہا ہے، اور پیٹرو ڈالر سے پیٹرو یوان۔ دیکھیں چین لکھنے جا رہا ہے
تو پاکستان ایک طاقتور ملک کے طور پہ سامنے آیا ہے. یہ بات یاد رکھیں, اس میں بہت بڑا کریکٹر جو ہے وہ چین کا ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ جو انڈیا کو ہم نے شکست دی ہے, جو 10 گنا بڑا دشمن تھا, اس میں بھی اگر کسی نے ہمارا ساتھ دیا تھا تو چین تھا. بالکل. تو چین وہ ورلڈ آرڈر اب لکھ رہا. اب جو بلاک بنے گا اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رشیا چین کے بلاک میں شامل ہے یا نہیں ہے, ایران اس کے بلاک میں شامل ہے یا نہیں ہے, پیٹرو یوان میں کون کون سے عرب ممالک جو ہیں امریکہ سے نکل کر چین میں جاتے ہیں. چین کا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ تجارت اور ٹریڈ پر مبنی ہوگا, جنگ پر مبنی نہیں ہوگا. میرے ساتھ بہت سارے دوستوں نے یہ بحث کی کہ چین جو ہے وہ تائیوان کے مسئلے میں پھنسے گا اور امریکہ اس کو وہاں مارے گا. یہ شاید مغربی میڈیا کا وہ فریم ورک ہے جس میں وہ ہر ایک چیز کو فٹ کرتے ہیں. اب انہوں نے کہا کیونکہ رشیا کو افغانستان میں مار پڑی, امریکہ کو ایران میں مار پڑی, اب چین کو کہاں مار پڑے گی؟ تو چین کو تائیوان میں مار نہیں پڑے گی. اس کی وجہ یہ ہے اس نے اس علاقے میں اپنا ایک ایسا چندر چھوڑ رکھا ہے. شمالی کوریا. بالکل. اس کو ضرور دیکھیں, اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. اس کو تائیوان کے ارد گرد جتنا سمندر ہے اس پر اگر آپ کو کم جونگ نظر نہیں آتا ہے تو میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے بھائی. آپ کو نظر آنا چاہیے کہ وہ بندہ چین نے بٹھایا کیوں تھا, بالکل ایسے سپورٹ کیوں کیا تھا, کیونکہ چین اس طرف اپنا سی پیک ون ورلڈ ون روڈ جو اس کا ہے کہ پوری دنیا میں ایک سڑک جو ہے, وہ جو شرائع ریشم کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی, اور اس کا جو ماؤتھ ہے یا اس کا جو منہ ہے وہ پاکستان ہے. بالکل یہیں سے گزر کر جانا ہے. میں نے کل بھی آپ سے یہ بات کی تھی کہ مجھے سارے سینیریو کے اندر پاکستان کی معیشت ابھرتی ہوئی نظر آتی ہے. پاکستان میں یہ پیٹرو یوان کے ذریعے خوشحالی آنے والی ہے, اور اس خوشحالی کے نتیجے میں آج چین کا جو ورلڈ آرڈر ہے اس میں جو اس کا سپہ سالار ہوگا وہ پاکستان ہوگا. پاکستان اس کو لیڈ کر رہا ہوگا. پاکستان کی بندرگاہیں, پاکستان کی روڈ انفراسٹرکچر, پاکستان کا یہ ساری تبدیلیاں آپ کو آنے والے دنوں میں بہت تیزی کے ساتھ نظر آئیں گی کہ امریکہ اپنا ورلڈ آرڈر جو اس نے دیا تھا, خاص کر افغانستان میں رشیا کے ٹوٹنے کے بعد, وہ اس کا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ اب ختم ہونے کو آ رہا ہے. یہ زیادہ سے زیادہ پہلے تو بڑے بڑے لمبے عرصے کے لیے ورلڈ آرڈرز رہے ہیں, سینکڑوں سال کے لیے, لیکن کیونکہ اب زمانہ تبدیل ہو گیا, بڑی تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں کہ دن آپ کو جلتی ہوئی دیا سلائی کی مانند بجھتا ہوا نظر آئے. یہ حدیث مبارکہ ہے, دیا سلائی جلتی ہوئی بجھتا نظر آئے گا. تو یہ بجھتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں کہ یہ ورلڈ آرڈر امریکہ گون اور چائنا ان ہے. چائنا وہ قوم ہے, وہ نیشنز ہے جو آج تک جس نے ورلڈ پر اس طرح سے رول نہیں کیا ہے, جس طرح یونانی کرتے رہے ہیں, مسلمز کرتے رہے ہیں, امریکہ کرتا ہے. اب چائنا کی میرا خیال یہ ہے کہ یہ چپٹے ناک والے, پچکے گالوں والے, ان کے بارے میں بھی حدیث موجود ہیں. اب ان کے رول کا وقت آ گیا ہے, اور یہ اس میں پاکستان کا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے جو 4-5 سال ہیں پاکستان کی پراسپیرٹی, ترقی, پاکستان میں لوگوں کی خوشحالی کے سال ہیں. اور وہ جو خواب ہے ہمارا کہ یورپ اور امریکہ سے لوگ یہاں پہ نوکریاں تلاش کرنے آئیں, چین اس کو پورا کرنے جا رہا ہے. انشاءاللہ. بہت شکریہ عامر بھائی. عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ نیو ورلڈ آرڈر کے بارے میں بتایا, اور یہ بتایا کہ اب نیا ورلڈ آرڈر چائنا لکھے گا. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیں. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.